بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 198 اور آیت نمبر ہے 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور اسی طرح ان لوگوں میں سے بھی، قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، ہم عیسائی ہیں، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقہم، ان سے بھی پختہ عہد و پیمان، فنسوا، سو بھلا دیا، حظاً، ایک حصے کو، مما ذکروا بہ، جو اس پر ذکر کیا جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نصیحت اتاری تھی، ان میں اس نصیحت میں سے ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ فاغرینا، سو ڈال دی ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، العداوہ، عداوت، والبغضاء، بغض، الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ، اور عنقریب اللہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا یہودیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو تورات دی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس میں تحریف کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھی کی اور ان پر تا قیامت خیانت ڈال دی۔ اب ایسا ہی کچھ کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسائیوں نے بھی کیا۔ قالوا انا نصارا، نصارہ ویسے تو مددگار کو کہتے ہیں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا مددگار کون ہے، تو جو لوگ اس وقت مدد کرنے والے تھے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے نصارہ سے بھی عہد لیا، اخذنا میثاقہم، اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا، لیکن کیا کیا، انہوں نے بھی وہی کام کیے جو یہودیوں نے کیا، تحریف کی، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ایک حصے کو بھلا دیا۔ اور جس طرح کل ہم نے پڑھا، بھولنا ایک علمی طور پر ہوتا ہے، ایک معنوی طور پر ہوتا ہے۔ تو نصارہ نے انجیل کا ایک حصہ ویسے ہی بھلا دیا، ختم کر دیا، اور جو باقی بچا کچا تھا اس میں معنوی تحریف کر لی، اس پر عمل ہی نہ کیا۔ جو کام یہودیوں نے کیا وہ کام عیسائیوں نے کیا، جو کام عیسائیوں نے کیا یہودیوں نے کیا، وہی کام مسلمان کرتے۔ انہوں نے بھی تورات کو اور انجیل کو بھلا دیا، مسلمان قرآن کو بھولے ہوئے، قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث ہے، فرمایا یہودیوں کے 71 گروہ ہوں گے، عیسائیوں کے 72 ہوں گے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری امت پیچھے رہ جائے گی، میری امت بھی آگے آگے ہوگی۔ تو فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے ایک بہت بڑے حصے کو بھلا دیا، جس طرح آج مسلمان قرآن کے ایک حصے کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ 2-4 صورتیں لوگوں کو یاد ہیں، باقی پورا قرآن لوگوں کو بھولا ہوا، کبھی پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سزا کیا دی، فاغرینا بینہم العداوہ، ہم نے ان کے درمیان عداوت رکھ دی، والبغضاء، بغض رکھ دیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ اب قیامت تک یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، آپس میں ان کے دلوں میں کینہ بغض رہے گا۔ عداوت ظاہری لڑائی کو کہتے ہیں، بغض دل کو کہتے ہیں۔ تو جو دل کی لڑائی ہے وہ بغض ہے، جو ظاہری لڑائی ہے وہ عداوت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تک اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ جو آسمانی کتابوں کو نہیں مانے گا، ان کو بھول جائے گا، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ کل ہم نے یہودیوں کی کیا سزا پڑھی تھی؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کی خیانت کریں گے۔ آج عیسائیوں کی دو سزائیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمنی، اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا بغض۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عیسائی ہمیشہ آپس میں لڑے ہیں۔ ان کے تین بڑے گروہ ہیں، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، لاکھوں لوگ انہوں نے مارے ہیں۔ اور بلکہ جو ان کا گروہ ہے آرتھوڈکس، وہ تو پوپ کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔ پوپ کو ماننے اور نہ ماننے کے چکر میں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اور آج تک ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں۔ اور پھر اس میں بینہ ہوم کے اندر عیسائیوں کی آپس کی لڑائیاں بھی شامل ہیں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی لڑائیاں بھی شامل ہیں۔ یہودی عیسائی آپس میں بہت لڑتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں تو انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، مسلمان یہودیوں کو بہت مارا ہے، یہ وہ، مسلمانوں نے تو بہت کم مارا ہے۔ ان کی آپس کی لڑائیاں بہت ہیں۔ ہٹلر کوئی مسلمان تھوڑی تھا، عیسائی تھا وہ جس نے یہودیوں کو مارا تھا۔ تو یہودی آپس میں بھی بہت لڑتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ۔ ہاں، الگ بات ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اپنی تاریخی لڑائیاں بھلا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان آپس کے اندر اکٹھا نہیں ہوتا، مسلمان متحد نہیں ہوتے، لیکن یہود و نصارہ جو دنیا کے بدترین آپس کے دشمن ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت رکھ دی اور ان کے درمیان بغض رکھ دیا۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، اب ایک ہے عداوت، ایک ہے بغض، اور ایک ہے خیانت۔ کل کے ہم نے 3 سزائیں پڑھ لی ہیں۔ یہ تینوں سزائیں بد عملی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جب انسان عمل نہیں کرتا دین اسلام میں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیانت ڈال دیتا ہے۔ اور خیانت یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے چھپائیں، فراڈ بھی خیانت کا زمرہ ہے۔ دھوکہ دینا کسی کو، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نے پیسے پورے لیے، کام پورا نہیں کیا، یہ بھی خیانت ہے۔ یعنی جب آپ بے عمل ہو جائیں گے، لوگ بے عمل ہو جائیں گے، ان کے اندر خیانت آ جائے گی۔ آپ معاشرے میں نکل جائیں، کوئی ایک چیز آپ مجھے صحیح طور پر لے کر دکھائیں، الا ماشاء اللہ ہر چیز کے اندر آپ کو کسی نہ کسی لحاظ سے خیانت ملے گی، دھوکہ ملے گا، فراڈ ملے گا۔ تو یہ بے عملی ہے۔ جب لوگ بے عمل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیانت ڈال دیتا ہے۔ اور پھر ہم ڈالتے ہیں گھر کی لڑائیاں، بازار کی لڑائیاں، ہمسایوں کی لڑائیاں، دکانداری کی لڑائی ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب معاشرہ بے عمل ہو جائے گا، اللہ اس میں قیامت تک دشمنی ڈال دے گا۔ بے عملی کی سزا دشمنی ہے، بے عملی کی سزا آپس کا بغض ہے۔ ہمارے سینے صاف کیوں نہیں ہوتے؟ لوگ بے عمل ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپس میں سینے کے اندر بغض ہی آئے گا۔ جس سینے میں قرآن نہیں ہوگا وہاں شیطان چلا جائے گا، شیطان نفرت ڈالے گا، بغض ڈالے گا، لڑائی آپس کی ختم نہیں ہوگی۔ اور بے عملی کا پھر نتیجہ جب بغض نکلا، عداوت نکلی، عداوت اور بغض کا نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے اس بندے کے جس کے دل میں یہ بغض ہے۔ بغض رکھنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، یعنی معافی نہیں ہو رہی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغض سے بچ جاؤ، عداوت سے بچ جاؤ، یہ تم کو مونڈ دے گا۔ میں یہ نہیں کہتا یہ بال مونڈے گا، میں یہ کہتا ہوں یہ تمہارا دین مونڈ دے گا۔ یہ جو عداوت اور بغض ہے یہ انسان کے دین کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر وہ جو لیلۃ القدر والی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر بتلا دی گئی تھی، آپ باہر نکلے، فرمایا میں صحابہ کرام کو بتلاتا ہوں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ 1000 مہینے کی عبادت کر لیں گے ایک رات میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلانے کے لیے نکلے، 2 لوگ آپس کے اندر جھگڑ رہے ہیں، آپ نے ان کی صلح کروائی، آپ کو لیلۃ القدر بھول گئی۔ آپس کی لڑائی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اٹھا لیتے ہیں، اپنی نعمتیں اٹھا لیتے ہیں۔ آج جو ہمارے معاشرے کا حال بنا ہوا ہے اس کی وجہ یہ بے عملی ہے۔ بے عملی کے نتیجے میں بغض آیا، عداوت آئی، بغض اور عداوت کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا شیطان شرک سے مایوس ہو جائے گا. امت محمدیہ میں اس بات سے شیطان مایوس ہو جائے گا کہ میں ان کو شرک کرواؤں. شیطان کے لیے لوگوں کو شرک کروانا مشکل ہوگا، لیکن عداوت ڈالنا مشکل نہیں ہوگا، بغض ڈالنا مشکل نہیں ہوگا. وہ ایک چنگاری لگائے گا، تیلی لگائے گا، آگ بھڑک اٹھے گی، لوگ تو میں کرتے کرتے آپس میں لڑ پڑیں گے. یہ میری یہ تیری، میری تیری کے جھگڑے قتل و غارت تک پہنچ جائیں گے. شیطان کے لیے شرک کروانا مشکل ہے، لیکن لڑائی کروانا فرمایا آسان ہے. تو یہ بات ہے جب انسان بے عمل ہو جائے. تو فاغرینا ڈال دیا، اغرینا کہتے ہیں چمٹا دینا. ہم نے چمٹا دی ان کے ساتھ، ان پر ڈال دیا کیا؟ عداوت اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. تو بے عملی کا نتیجہ عداوت اور بغض ہوتا ہے. وسوف ینبئہم اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک دن قائم ہوگا، ہم ان کو خبر دیں گے بما کانوا یصنعون، جو وہ کر رہے تھے. تو انسان کو اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور اس کے لیے نیک عمل کرنے. نیک عمل انسان کے دلوں کو صاف کرتا ہے. اگر بندے کا عمل نیک نہ ہو، عمل اچھا نہ ہو، بے عملی آ جائے، نمازوں میں سستی، قرآن کی تلاوت میں سستی، پھر یہ ساری چیزیں دلوں کے اندر آ جاتی ہیں. جس دل میں قرآن ہو، عمل ہو، اس دل سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو نکال دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.